لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے بہت ہی ایکٹیو ناظرین میں سے ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ نیا گھر اگر بنائے ہیں اور اس نئے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، رہنا شروع کرنا چاہتے ہیں، نئے گھر کا ادگھاٹن اور افتتاح کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن خوانی وغیرہ کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے یا کیا کرنا چاہیے کہ نئے گھر میں داخل ہوں تو پریشانیاں نہ ہو، آصب کے، جنات کے، شیاطین کے، باہری جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام معاملات سے محفوظ رہیں، سیف رہیں اور سکون کے ساتھ نئے گھر میں داخلے کے بعد کوئی نئے معاملات نہ آئیں، سارے معاملات اچھے رہیں، اس تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھروں کو محفوظ کیسے کیا جائے، گھروں کے اندر کیا کیا جائے کہ گھر محفوظ رہے، آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ پہلی حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عموماً خالی گھروں میں جنات و شیاطین کے معاملات ہی ہوتے ہیں، وہی پریشان کرتے ہیں، تو اپنے گھر کو اگر جنات، شریر شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا ہے، جنات کے اثرات سے گھر کو بچانا ہے، تو اس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب جب شیطان ہی بھاگ گیا گھر سے تو دیگر پریشانیوں کے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرہا صفحہ نمبر 393 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک اسی موضوع پر سنیں، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 453 میں، حدیث نمبر 2378 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں 3 دن کی بات ضرور آئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد وہ ریٹرن ہو جائے گا، آسان نہیں ہے، چونکہ آپ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت کرا لی، شیطان بھاگ گیا، اب لوگ آ گئے، اب جہاں لوگ رہتے ہیں نا تو وہاں عموماً شیطان پھر آنے کی کوشش نہیں کرتا، جو شیطان ساتھ رہتا ہے لیکن وہ پھر دور رہتا ہے، خالی گھر میں یہ زیادہ اپنی آبادی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے گھر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اور آئے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا، کرتے رہا کریں، مہینے میں، ہفتے میں، یوں کرتے رہا کریں تو الحمدللہ گھر آپ کے شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن خوانی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، قرآن پاک الحمدللہ قرآن پاک ہے، ایک آیت میں برکتیں ہیں، تو قرآن خوانی بھی کرا لیں گے الحمدللہ اس سے بھی برکتیں حاصل ہوں گی، درود خوانی کرا لیں اس سے برکتیں حاصل ہو جائیں گی، قرآن پاک کی جتنی آیتیں، جتنی صورتیں پڑھی جائیں گی الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی۔ خاص کر کے سورہ بقرہ شریف، یہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت گھر میں ضرور کر لیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک یہ کر لیں۔ اور ایک اور بہت پیارا طریقہ ہے گھر کو تمام طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، وہ ہے گھر میں اذان۔ 3 دن اذان پکار لیں، 7 دن یا 9 دن یا 11 دن، اس طرح سے گھر میں اگر مسلسل اذان ہو جاتی ہے نا تو بھی گھر سے بلائیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایک نماز کا وقت لے لیں اور مسلسل 3 دن یا 7 دن یا 9 دن یا 11 دن گھر میں اذان پکار لیتے ہیں تو الحمدللہ گھر جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی کام کر لیں، اللہ کریم چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی برکتیں رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔